السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اشفاق احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانیے ود اشفاق عباسی۔ آج ہم والدین کے اکرام اور احترام اور مقام کے حوالے سے اگلی نشست کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بعض وفات والدین کے حقوق کے اوپر پچھلے سیشنز میں ہم نے بات کی ہے، پچھلی نشستوں میں ہم نے بات کی ہے۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے اور اس کا تیسرا جو حق ہے والدین کی بعد وفات کا، وہ ہے اکرام، کہ ہم اپنے والدین کا اکرام اس طرح کریں کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے جو اپنا بڑے اور بوڑھے رشتہ دار ہیں جو کہ ہمارے بھی رشتوں میں وہ لگتے ہیں، کوئی نانی لگتی ہے، کوئی دادی لگتی ہے، کوئی چاچا لگتا ہے، کوئی ماما لگتا ہے، تو اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان رشتہ داروں کو ہم ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ وہ ہمارے والدین کے وہ لوگ ہیں جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو تیسرا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اہل قرابت کا ہم احساس کریں، ان کا اکرام کریں، اور اگر وہ ہمارے گھر آ جائیں، پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کے گھر جائیں اور ان کے لیے تحفے تحائف بھی لے کے جائیں، ان کے لیے اچھی خواہشات اور تمنا لے کر ان کے پاس جائیں، اور اگر وہ ہمارے گھر آ جائیں تو ان کا خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں استقبال کرنا چاہیے، اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، تاکہ ہمارے والدین کے وہ رشتہ دار، وہ عزیز و اقارب خوش ہوں کہ اب ہمارے بہن بھائیوں نے کیسی اچھی اولاد چھوڑ کے گئی ہیں جو کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہمارا خیال کرتے ہیں، ہمارا اکرام کرتے ہیں، کیونکہ اکرام مسلم ویسے بھی اپنا دین کا ایک اہم ستون ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا آتا ہے پوائنٹ ہے، وہ ہے اعانت کرنا۔ اعانت ہم جسے ہم عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں مدد کرنا۔ اب وہ اعانت مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، اور وقت بھی دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، مالی مدد آج کل کے اس دور میں جہاں پر میٹیریلزم اور مادیت پرستی اتنی زیادہ ہے، اور ہماری فیملیز کے اندر ایسے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ بھوکے رہ لیتے ہیں، جو کہ اپنا غربت سہ لیتے ہیں، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھاتے، ان کو ہم کہتے ہیں وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر فیملی کے اندر سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو لوکیٹ کر کے، ان کو سرچ کر کے ان کے ساتھ مالی امداد کرنی ہے، اور اس کا بہترین یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے حوالے سے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو کہ میں نے پہلے بیان کیا، ان کو دیکھیں کہ کیا ان پر وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو ہم ان سے مالی مدد ان کی کریں۔ اس کے بعد ہے کہ جسمانی، اگر ہم خود بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ان رشتہ داروں کی اپنا مالی مدد کر سکیں، تو ہم ایٹ لیسٹ ان کی جسمانی مدد ضرور کریں۔ جسمانی سے مراد ہے کہ ہم فزیکلی ان کے پاس جائیں، اگر ان کی کوئی کسی خدمت کی ضرورت ہے، ان کو کوئی کام ہے، تو وہ ہم کو خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کریں، اور اس میں صرف اور صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ دنیاوی دکھلاوا ہونا چاہیے، نہ اپنا کوئی اور دنیاوی لالچ ہونا چاہیے، صرف ایک ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا، اور اس کا اثار ثواب، اور اس کا جو بھی اس کا جو ارننگ ہوگی، وہ میرے والدین اس سے خوش ہوں گے۔ اور تیسری اس میں آتی ہے کہ وقت دینا۔ دیکھیں، دنیا میں اس وقت جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے، جو میں نے پہلے اپنے کسی ویلاگ میں بھی شاید اس کی باتیں بیان کی ہے، کہ دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ وقت ہے۔ جو ہم وقت کسی کو دیتے ہیں، اس کا ایک سیکنڈ جب گزر جاتا ہے یا ایک منٹ گزر جاتا ہے، تو وہ زندگی میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو جو آدمی اپنا وقت کسی کو دیتا ہے، تو جس کو وقت دیا جا رہا ہے، اس کو ایٹ لیسٹ اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے کہ یار یہ چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے سفید پوش ہے، لیکن اس نے مجھے اپنا وقت دیا ہے، اس وقت کا احسان مند رہنا چاہیے۔ حقوق کے حوالے سے کہ اگر والدین زندگی میں کوئی امانت دے کے گئی ہیں، یا ان پہ کوئی قرض تھا،
جو کہ اپنے مالی مسائل کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکتے اور فوت ہو گئے. کیونکہ ادائے قرض جو ہے وہ حقوق العباد میں آتا ہے. دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں جو ہمارے 5 ارکان ہیں، جس میں اپنا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آتی ہیں. یہ حقوق اللہ میں، حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا اگر اللہ چاہیں گے تو. لیکن حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ جس بندے سے آپ کا لین دین تھا، یا آپ اس نے آپ کو، یا آپ نے اس کو گزند پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص ایسا آئے گا جو کہ انتہائی اپنا ثواب کا پہاڑ لے کے آ رہا ہوگا، پہاڑوں کے پہاڑ لے کے آ رہا ہوگا ثواب کے. اور اس کو جب لا کے رکھا جائے گا تو وہ اس کے جو اپنا قرض والے، اس سے جو حقوق العباد جن سے اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ لوگ آ جائیں گے اور وہ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارا یہ قرض دے، اس نے ہمارے سے یہ زیادتی کی، اس نے یہ کی. تو کہتے ہیں کہ اس نیکیوں، کیونکہ قیامت والے دن بندے وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں یا نیکیاں چلیں گی یا گناہ. تو وہاں پر اس کی نیکیوں میں سے ان بندوں کو دیتا چلے جائے، اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے. اور وہ جو اتنے پہاڑ لے کے آیا تھا وہ ختم ہو جائیں گے. ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس سے حساب کتاب لینا ہوگا. تو پھر کہا جائے گا کہ اب تم لوگ اپنے گناہ اس بندے کو دیتے جاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والا بندہ اب گناہوں کے پہاڑوں میں دبا ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد میں اپنے قرض اور اپنے لین دین کو سیدھا رکھو ہمیشہ. اور خاص طور پہ اگر آپ کے والدین کسی اس وجہ سے فوت ہو گئے اور آپ کے علم میں ہے، اگر آپ کے علم ہے تو یہ آپ کو ان کا قرض اتارنا آپ پر واجب ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد اسی میں نے امانت کے بارے میں کہا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی امانت تھی اور وہ اس امانت دار کو امانت نہیں دے سکے اور وہ آپ کو دے کے چلے گئے تو وہ آپ اس تک پہنچا دیں. اور ضروری نہیں کہ امانت پیسوں کی ہوتی ہے، امانت کوئی ایسا راز ہوتا ہے کئی دفعہ جو کہ والدین کسی سے شیئر نہیں کرتے، لیکن اس بچے سے، اس راز سے کرتے ہیں کہ یار فلاں بچہ میری اس راز کی امانت اس تک پہنچا دے گا. تو وہ آپ نے اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو بڑا کھرا پیش اپنے آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے چھٹی، اس کی جو بعد از وفات جو حقوق ہے، اس میں چھٹا جو آتا ہے وہ ہے وصیت. کہ جو آپ کے والدین نے آپ کی وصیت کی ہے وہ آپ نے اس کو صرف ایک ترازو میں رکھ کر تولنا ہے. اور وہ ہوگا کہ وہ جائز وصیت ہونی چاہیے جو ہماری شریعت سے مطابقت رکھتی ہو. اس کو ضرور آپ نے اس ایک ترازو پر رکھ کے توڑنا ہے. باقی جو وصیت وہ کریں اس پر منوعاً عمل کریں. اور اس کے بعد اپنا آخری جو آ جاتا ہے جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، 7واں جو ہم بعد از وفات بات کر رہے ہیں حقوق کی، والدین کے حقوق کی، وہ آتا ہے بعد از وفات ان کے قبروں کی گاہے بگاہے زیارت کرنا. دیکھیں والدین ہمارے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور وہ جا کے قبروں میں لیٹ جاتے ہیں. اور وہ اس آس پہ ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے کوئی آئے گا، کوئی بیٹا آئے گا، کوئی اس کا ہمارا پوتا آئے گا. تو وہ جب کوئی نہیں جاتا تو وہ ایک طرح کے بڑے ہی رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا پیسہ سب کو لٹا دیا. آج ہم یہاں پر ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. اور یقین کرو کہ یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ لوگ والدین کو دفنا کے چلے جاتے ہیں اور سال ہر سال قبروں پر نہیں آتے، اور وہاں پر جانور اپنی گندگی وہاں کرتے ہیں، اپنا کیا نام ہے اس کا، قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور کئی جگہوں پہ تو مشاہدے کی بات ہے کہ جب کیونکہ گورکن اس حوالے سے بہت اپنا کائیں شخص ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون آدمی یا کون اولاد اپنے والدین کے لیے کی قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ادروائز اگر جو نہیں آتا نا، جو آتے ہیں ان کو تو نہیں کہ وہ کچھ کرتے، کیونکہ ان کو پتا کہ یہ آنے والے لوگ ہیں، یہ پہرا دینے والے لوگ ہیں. لیکن جو نہیں آتے اکثر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی قبر جب وہ اس کو بالکل فلیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد وہ وہاں پر نیا مردہ دفنا دیتے ہیں. وہاں سے وہ جو بھی اس میں سے اس کو مٹیریل ملا وہ اٹھا کے کہیں کسی گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں اپنے والدین کی اپنا
قبروں کی زیارت کرنی ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں اس میں کہ حدیث نبی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف فرمائے کہ آپ کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق وجہ کائنات جمعے کے دن قبرستان جاتے تھے اور اپنے جو وفات پانے والے ساتھی تھے ان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وہ وہاں پر دعا کرتے تھے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن جائیں. کیوں؟ جمعے کے دن اگر ہم جائیں گے تو ہمیں دونوں ثواب ملے گا. ایک تو والدین کے قبروں کی زیارت کا ثواب ملے گا، دوسرا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس لیے ہمیں اپنا والدین کے حوالے سے اپنے ان کے قبروں کی گاہے بگاہے اگر ڈیلی نہیں کر سکتے ہم کسی وجہ سے، تو ایٹ لیسٹ ایک ویک کے اندر ہمیں ضرور جانا چاہیے. اپنے والدین کی قبروں کو پانی دینا چاہیے، ان پہ چھوٹے چھوٹے پودے لگانے چاہیے، ہریالی ہونی چاہیے، باغیچہ ہونا چاہیے، کہ تاکہ گزرنے والا بھی یہ دیکھے کہ یار اس قبر کا کوئی پہرا دینے والا ہے، اس قبر پر کوئی آنے والا ہے. تو یہ حضرات ہماری آج کی نشست اس موضوع کے حوالے سے اپنا جو ہم بعد الوفات حقوق والدین کے 7 حقوق بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ آج ہو گئے. اگلی ہم جو نشست ہماری ہوگی وہ بھی والدین کے حوالے سے ہوگی، لیکن ہم ایک ٹاپک پہ والدین کے حوالے سے بات کریں گے. اس حوالے سے یہ ہماری آج کی غالباً چھٹی یا ساتویں، اب تھوڑا سا میں بول رہا ہوں، چھٹی یا ساتویں ہماری نشست ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کے ساتھ والدین کے حوالے سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.